الرحیم ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ اور ہم بدلہ دیں گے ان کو صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ بہترین اجر ما کانوا یعملون جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی مردوں میں ہو یا عورتوں میں، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً پس ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اور ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے بہترین اجر ما کانوا یعملون جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسان نقض عہد کر کے، بے وفائی کر کے، حرام لے کر، رشوت لے کر، گناہ کر کر مال اور متاع جو حاصل کرتا ہے، دنیاوی منافع جو حاصل کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ منافع، یہ مال، یہ متاع، یہ فائدے ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ما عندکم ینفد کہ یہ جو منافع، یہ جو مال اور متاع اس نے زیادتی کر کے، حرام کی راہ اختیار کر کے حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، یہ سب کے سب یہیں پر رہنے والے ہیں۔ وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، اعمال باقی رہیں گے، طہارت باقی رہے گی، عبادت باقی رہے گی، اخلاص باقی رہے گا۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے پاس پہنچ گئی، فرمایا ان کو بقا ہے، ان کو فنا نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر پریشانی ہو، دکھ ہو، درد ہو، آفات ہو، بلیات ہو، مصیبتیں ہوں، غم ہو، تنگی ہو، معاشی پریشانی ہو، معاشی تنگی ہو، یہ ساری کی ساری یہ ختم ہونے والی ہے، یہ بچنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تنگیاں، جو پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، ان تنگیوں کی خاطر انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلا جائے، نفس اور شیطان کی بات کو مان لے، تو یہ بے وقوفی ہے اور یہ عجیب حماقت ہے۔ دنیا کی جتنی بھی یہ رنگینیاں، یہ زرق برق ملبوسات، یہ چاشنیاں، یہ اونچی عمارتیں، یہ سب کی سب انہوں نے ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر ایک کو فنا ہے۔ کہ جتنی بڑی اللہ نے دنیا بنائی ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انسان کا عمل، انسان کے نیک اعمال وہ انسان کے ساتھ جائیں گے اور وہ انسان کو فائدہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور فرمایا ہم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے صبر کیا، ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ صبر کیسے کر رہے ہیں؟ بھئی جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جو کام ان کے ذمے ہے اسے پورا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ والے حرام سے، رشوت سے ترقیاں حاصل کر رہے ہیں، پروموشن ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنی محنت پر لگا ہوا، ڈٹا ہوا، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جنہوں نے صبر کیا،
فرمایا ان کو بدلہ ملے گا اجرہم باحسن، بہترین اجر ان کو ملے گا ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کو ان کے صبر پر بہترین اجر ملے گا۔ آگے فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مردوں میں ہو یا عورتوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہو مؤمن، وہ مومن ہو، کافر نہیں، مردوں میں یا عورتوں میں۔ عورتوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی سارے ہی مردوں کی باتیں آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے آیت کا نزول کیا کہ بھئی عورت اور مرد اور عورت ہر ایک عمل کر کے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ اجر کے مستحق بن سکتے ہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر مرد مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو کر اسے 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر اذان ہوئی اور اس نے گھر میں نماز پڑھ لی اس کو اسی طرح ثواب ملے گا، اسی طرح ثواب ملے گا۔ لیکن عورت کے پاس آج فرصت نہیں ہے، آج فرصت نہیں ہے، آج گھر کے کاموں میں اتنی مصروف۔ اب تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی، اس کے باوجود پہلے پورا دن ایک عورت چٹنی پیستی تھی بیچاری، ابھی تو یوں ڈالا مشین میں آرڈر، پہلے گوشت چڑھایا تو 2 گھنٹے تک، ابھی پائے ڈالو کوکر میں تو آدھے گھنٹے میں تیار۔ اس کے باوجود عورت کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اتنی مصروف ہے۔ تو فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں جو بھی نیک عمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی اچھی کر دیں گے، پاکیزہ کر دیں گے، زندگی ان کی اچھی ہو جائے گی۔ اب زندگی اچھی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی تنگی نہ آئے، کبھی معاشی پریشانی ہی نہ آئے، کبھی دکھ ہی نہ آئے، ایسی بات نہیں ہے، اچھی زندگی کر دیں گے۔ فرمایا 2 چیزیں، ایک اگر اس کو تنگی پریشانی آ بھی گئی، تکلیف آ بھی گئی، تب بھی اللہ انہیں قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے گا، اور جس کو قناعت مل جائے، شکر مل جائے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ بس جو اللہ نے دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کر ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسری دولت کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اس آدمی کا ایمان اور یقین یہ بنا ہوا ہے کہ ان پریشانیوں پر، ان دکھوں پر اللہ کی طرف سے مجھے انشاءاللہ ضرور اجر عظیم ملے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرے، میرا اللہ اس کو اس پر بھی اجر دے گا۔ اب کانٹا چبھے یا راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے، ہم تو 600 گالیاں اس پتھر کو دیں گے، اس تیری کام میرے ٹانگ سے ٹکرا گیا۔ اب اس کا بیچارے کا کیا قصور ہو، تو بے جان ہے، راستے میں پڑا تھا، آنکھیں اللہ نے تجھے بھینس کے برابر دی تھی اور ٹکر گیا۔ تو اس لیے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، یہ مومن ہونا چاہیے، اس لیے کہ کافر کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، کافر کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کافر کے اوپر اگر پریشانی آ جائے، نافرمان گناہگار کے اوپر پریشانی آ جائے، تنگی معاشی آ جائے، معاش کی تنگی آ جائے، تو وہ اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور بعض دفعہ
پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر کے اپنے آپ کو مردار کر دیتا ہے، خودکشی کر جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں حوصلہ نہیں رہا، برداشت نہیں رہی۔ اور ایسے کئی سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کئی سارے واقعات۔ جو بچ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، کا زہر کھایا وہ بھی 2 نمبر تھا پاکستان میں، مرے نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بچ گئے ہم۔ دوسرا فرمایا کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اب اللہ رب العالمین نے مال دیا لیکن اس کے اندر زیادتی حرص ہو گئی، لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی سوچ رہا ہے، کروڑ پتی ہے ارب پتی بننے کی سوچ رہا ہے، اور مختلف ہیرے حربے، اسے سکون پھر بھی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں جو اللہ نے سکون رکھا، دین میں اللہ نے جو عزت رکھی وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ قاسم العلوم الخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سونے کو ہاتھ میں رکھ کر دباؤ یوں، پھر سونے کو رکھ کر ہاتھ کو سونگھو تو بدبو آ جاتی ہے، تو جب ہاتھ میں کچھ دیر رکھنے سے ہاتھ کے اندر اس کی اسمیل آ جاتی ہے تو جس کے دل میں ہو، کیا اس کا دل گندا نہیں ہوگا؟ اس کے دل میں اسمیل نہیں آئے گی؟ اور ہم لگے ہوئے ہیں۔ آج ایک کروڑ پتی آدمی کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، میں بیٹھا ہوا، اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میرے تو 2-3 جوڑے ہیں کپڑے کے، بس یہ نبی کا طریقہ تھا اور میں اسی طریقے پر چل رہا ہوں، اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ کافی دیر تک بولتا رہا تو میں بیچ میں مداخلت نہیں کر رہا تھا، تو دوسرے نے کہا کہ کیا شریعت صرف اس کپڑوں کی حد تک محدود ہے؟ اس کا جواب میری طرف اشارہ کیا، یہ بیٹھے نا یہ دیں گے۔ مولوی صاحب میں غلط کر رہا ہوں؟ پیوند والے کپڑے پہن رہا ہوں۔ میں نے کہا 100% غلط کر رہے ہو، کیا تمہارے کپڑوں تک دین محدود ہے؟ بس تم نے اپنے گھر میں بچیوں کی کپڑے دیکھے ہیں کتنے بھرے ہوئے ہیں، ان کی طرف غور کیا؟ یہ دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ میں نے کہا دنیا میں مذہب کتنے ہیں؟ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہوں، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، مجھ سے عمر میں آپ بہت بڑے ہو، کتنے مذہب ہیں؟ کہا 4 مذہب۔ میں نے کہا شکر ہے اتنا تو پتہ ہے، اور چاروں مذہب حق ہیں، چاروں مذہب حق ہیں، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، چاروں مذہب حق ہیں، لیکن چلنا ایک مذہب پر ہے، چاروں پر نہیں۔ چاروں کو حق ماننا ہے، چلنا ایک پر ہے، چلنا ایک پر ہے۔ 2 کشتیوں کا مسافر ایک ٹانگ ایک کشتی پہ رکھے، دوسری ٹانگ دوسری کشتی پہ، تو وہ ڈوب جائے گا، منزل پر نہیں پہنچے گا، ساحل پر نہیں پہنچے گا۔ تو میں نے کہا کہ پہلا مذہب حنفی ہے، حنفی مسلک، دوسرا امام مالک کا ہے، امام مدینہ ان سے کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، اپنے مسلک کا امام ہے، اپنے مذہب کو مدفن کرنے والا ہے۔ میں نے کہا وہ امام سال میں 365 دن ہوتے تھے، ہر روز نیا جوڑا پہنتا تھا، ہر روز نیا جوڑا پہنتا تھا، ہر روز نیا جوڑا پہنتا تھا۔ یمن کا ایک تاجر وہ جوڑے بنا کر لے آتا اور لا کر کہتا کہ حضرت آپ حدیث پڑھائیں گے، میری خواہش ہے نیا جوڑا پہن کر آپ حدیث کو پڑھائیں۔ اللہ اکبر! یہ عام امام مالک نہیں، وہ امام مالک جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر گھومتا تھا، ننگے پیر۔ کسی نے پوچھا حضرت جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا مالک کے پاؤں میں جوتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر پر مالک کا چپل پڑ جائے، جوتا پڑ جائے جس پر کالی کملی والے کا پاؤں آیا ہو، گستاخی نہ ہو جائے۔
وہ سال کے روزانہ کپڑے بدل، روزانہ، اور اس کو بدل کے میں نے کہا وہ الماری میں نہیں رکھتا تھا، وہ دے دیتا تھا آگے۔ تم نے ایک پیوند والا پہن کر دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، کروڑوں اللہ نے دیے ہیں تمہیں، کروڑ پتی ہو، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی تمہیں اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ نہیں؟ بس اپنے لیے اتنا رکھ لیا۔ قربان جائیں اس تاجر کے، کتنا بڑا دل تھا، ہر سال پہلے سے بنا کر 365 جوڑے لا کر حضرت کی خدمت میں رکھ دیتے، حضرت آپ روز پہننا، بس یہ کمرہ بھرا ہوا ہے کپڑوں کا۔ آج دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نیا پہن لیں برداشت بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے نیا کپڑا پہنا ہوا ہے، ایسے ایسے میرے کو یوں پکڑ کے، کہاں سے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے؟ وہ لیا نہیں ہے، کسی مقتدی نہیں دیا ہے، کسی نے ہدیہ کیا ہوا ہے۔ آج برداشت نہیں ہے، دینا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں دیگر جگہوں کی کر رہا ہوں۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی پاکیزہ کر دے گا، بہترین کر دے گا، اچھی کر دے گا۔ ایک قول آتا ہے اچھی سے کیا مراد، اللہ اس کی زندگی میں قناعت ڈال دے گا، وہ قناعت پسند ہو جائے گا، وہ قناعت پسند ہو جائے گا۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اچھی زندگی سے مراد یعنی اللہ اس کی زندگی کو اطاعت والی زندگی بنا دے گا، اطاعت والی زندگی بنا دے گا۔ اب جس کی زندگی اطاعت والی ہو جائے، جس کی زندگی قناعت پسند ہو جائے، جس کی زندگی حیات طیبہ ہو جائے، جس کی زندگی اچھی ہو جائے ایمان اور اعمال کے بل بوتے پر، اسے اور کیا چاہیے؟ اس کے تو بارے نکھر گئے۔ اور دنیا کی 4 دن کی زندگی ہم کہتے رہتے ہیں یار 4 دن کی زندگی یہ گزر، جب 4 دن کی ہے زندگی تو کیوں نہ ایسے انسان ایمان اور اعمال کے ساتھ گزارے، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ گزارے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم بدلہ دیں گے ضرور، احسن بدلہ، اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا، بہترین اجر ہوگا، ما كانوا يعملون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔